بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو دن میں تارے دکھا دیں گے۔ چائنا۔ امریکہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کر کے صورتحال بد سے بدتر بنا رہا ہے۔ روس۔ امریکہ نے ہمارا میزائل گرایا تو اس سے جنگ ہوگی۔ شمالی کوریا۔ لاہور مال روڈ پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپیں۔ باغ موت کو جہنم بنا دیا گیا لیکن کمانڈر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوکرینی صدر۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے بلوچستان پولیس لاہور پہنچ گئی۔ امریکہ بعد آ جائے تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے۔ چائنا۔ مودی کے ہندوستان میں خواتین پر زمین تنگ۔ مریم نواز نارمل نہیں ہے، جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا۔ ٹی بی کو روکنے والا نیا طاقتور مرکب تیار کر لیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ اور چائنا ایک خوفناک تنازع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو تصادم ہو سکتا ہے۔ امریکہ ایک صحت مندانہ مقابلے کی بجائے چائنا کے خلاف کمینگی اور بغض سے بھری مہم چلا رہا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا باعث امریکہ ہے، اور اگر اس نے اپنی روش کو تبدیل نہ کیا تو اس مہم کا اختتام تصادم پر ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تنازع کو بڑھاوا دینے کی مذموم کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چائنا کے متعلق امریکہ کے خیالات مسخ شدہ ہیں اور وہ چائنا کو ایک بڑا حریف اور چیلنج سمجھ رہا ہے۔ امریکہ ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے لیکن خود قانون پر عمل نہیں کرتا۔ روس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے طویل ہونے کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ یوکرین جنگ ختم ہونے نہیں دے رہا ہے اور وہ جنگ جاری رکھے جانے کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مختلف شعبوں میں ہونے والی تباہی کے ساتھ یوکرین کی جنگ اپنے 13ویں مہینے میں جاری ہے، جبکہ امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین کو اسلحہ فراہم کر کے صورتحال بد سے بدتر ہونے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ روسی حکام اور بعض ماہرین اور صحافتی حلقوں کا بھی کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ روس اور مغرب کے درمیان ایک پراکسی وار بنی ہوئی ہے۔ روسی حکام نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے صرف جنگ طویل ہو سکتی ہے، تاہم اس سے یوکرینی عوام کے لیے مسائل اور مشکلات مسلسل بڑھتی رہیں گی اور جنگ کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ شمالی کوریا نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی ہتھیاروں کے کنٹرول کے نظام کے خاتمے کا سبب بن رہا ہے۔ شمالی کوریا کے اس بیان کے بعد سے کشیدگی میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ اب شمالی کوریا نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی کی وجہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں ہیں۔ ہمارے ٹیسٹ میزائلوں میں سے کسی ایک کو بھی مار گرانے کی کسی بھی اقدام کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اگر امریکہ نے ہمارے ہتھیاروں کے تجربات کے خلاف فوجی کارروائی کی تو ان کا ملک کارروائی کرے گا۔ ہم بحر الکاہل میں مزید میزائل داغ سکتے ہیں۔ بحر الکاہل امریکہ یا جاپان کی خود مختاری کے تابع نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کبھی بھی شمالی کوریا کے کسی بھی میزائل کو کبھی گرایا نہیں ہے۔ اس طرح میزائل تباہ کرنے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے بھی پابندی ہے۔ پولیس نے تحریک انصاف کی ریلی میں شرکت کے لیے مال روڈ پر آنے والے متعدد پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریلی روکنے کے لیے مال روڈ پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ زمان پارک کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پولیس نے کارکنوں کو حراست میں لے لیا اور کارکنوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم بھی ہوا۔ کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔
یوکرین کے باخموت شہر کو روسی افواج نے گھیرے میں لے لیا ہے اور باخموت کے کچھ حصوں پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ باخموت میں صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ ان انتہائی خراب حالات میں بھی یوکرین کی افواج نے شہر چھوڑنے اور انخلاء سے انکار کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اپنی تقریر میں ان وجوہات کو بیان کیا ہے جنہوں نے انہیں شہر سے اپنے فوجیوں کو واپس نہ بلانے پر اکسایا ہے۔ محاذ پر موجود روسی افواج میں اندرونی تنازعات بھی سامنے آئے ہیں۔ صدر نے کہا کہ کچھ لوگ باخموت میں میدان کی صورتحال کے متعلق مشورے دیتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جبکہ وہ حقائق سے واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے چیف آف سٹاف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ شہر کے وسط میں دفاع اور پوزیشن کو مضبوط کریں۔ باخموت اور اطراف کے علاقے جہنم نما بن چکے ہیں۔ پورے محاذ پر حالات ایسے ہی ہیں۔ روس باخموت کو چاروں اطراف سے گھیرنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ موسم سرما کی کارروائی میں اپنی پہلی بڑی فتح حاصل کر سکے۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے بلوچستان پولیس لاہور پہنچ گئی۔ پولیس زمان پارک جائے گی اور جیسے ہی عمران خان زمان پارک اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلیں گے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی۔ پولیس نے زمان پارک کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ زمان پارک آنے والے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ انہوں نے ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کر کے نفرت پھیلائی جس سے ملک کے امن و امان کو شدید خطرات لاحق ہیں اور ان کی تقریر عوامی امن و امان کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے، امریکہ کو چاہیے کہ اسے عبور نہ کرے۔ تائیوان ہمارے لیے ایک سرخ لکیر ہے جسے امریکہ عبور نہیں کر سکتا۔ تائیوان کے مسئلے کو حل کرنا صرف چینیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے اور کسی دوسرے ملک کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ چائنا خود مختار جزیرے کو دوبارہ چائنا کے ساتھ ملانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئے ہیں جب چائنا اور امریکہ کے درمیان تناؤ اس جزیرے کے لیے امریکی حمایت کی وجہ سے اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ امریکی سینئر سیاستدانوں نے تائیوان کے دورے کر کے چائنا کو مشتعل بھی کر دیا تھا۔ کل دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا جبکہ مودی کے ہندوستان میں ہوا کی بیٹی پر زمین تنگ کر دی گئی۔ خواتین کے حقوق استحصال اور معاشرتی تفریق میں بھارت سب سے آگے ہے۔ بھارت میں آبادی کا تناسب 49% ہونے کے باوجود بھارتی پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی صرف 11% ہے جبکہ ملازمت میں نمائندگی صرف 19% ہے۔ شرح خواندگی میں خواتین اور مردوں کا فرق 20% جبکہ پیشہ ور خواتین کی تنخواہ مردوں سے 20% کم ہے۔ اب تک پیشہ ور خواتین کی تعداد میں 7% گراوٹ ہو چکی ہے۔ 2022 میں کل 6 لاکھ جرائم میں سے 71% بھارتی خواتین کے خلاف تھے۔ 2021 کی نسبت 2022 میں ان جرائم میں 15.3% اضافہ ہوا۔ 2018 میں بھارت خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سر فہرست تھا۔ بھارتی خواتین کو درپیش مسائل میں زیادتی اور کم عمری میں جبری شادی کے مسائل کا سامنا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روزانہ سفر کرنے والی خواتین میں سے 80% کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ بھارت میں روزانہ خواتین سے 86 زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں جن میں دہلی سر فہرست ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بھارت میں 27% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ بھارت میں 15% شادی شدہ خواتین کو جہیز کے مطالبات پر طلاق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
2017 میں 7,000 خواتین کو جہیز نہ دینے پر جان سے ہی مار دیا گیا تھا۔ 13 فروری 2023 کو کانپور میں گھر خالی نہ کرنے پر ماں اور بیٹی کو ریاستی اہلکاروں نے زندہ جلا دیا تھا۔ 2021 میں ماہانہ 14 تیزاب گردی کے واقعات رونما ہوئے، لیکن کسی بھی مجرم کو سزا نہیں ہوئی۔ اسی طرح 23 سالہ ایک ڈاکٹر لڑکی کو دہلی میں چلتی بس میں زیادتی کے بعد مار دیا گیا تھا۔ فروری 2023 میں ہی بھارتی عدالت نے 4 مجرمان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ اپنی سیاہ خواتین کے خلاف زیادتی کے واقعات کے پیش نظر 2019 میں امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مریم نواز نے سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس سدین عورت کا کہنا تھا کہ فیض حمید نے 2 سال مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے اور 4 سال عمران حکومت کی حمایت کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ غیر آئینی کردار ادا کرنے پر فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ پھر کسی کو اس قسم کی جرات نہ ہو۔ دوستو، یہ بھول رہی ہے فوج پر ایسی چڑھائی کرنے پر اس کے والد محترم نواز شریف بھی عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اب یہ خود بننا چاہتی ہے۔ بہرحال مریم نواز نے کہا کہ اداروں کو بھی ایسے تمام افراد کو سزا دینی چاہیے اور ان کا احتساب کرنا چاہیے جو اداروں کو بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس سدین عورت نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دے دیا۔ اس نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اب بھی متحرک ہیں اور وہ اس وقت جتنا بھی جھوٹ بولیں، قوم ان کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے۔ ثاقب نثار انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، مگر ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر ان کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ ثاقب نثار نے جو ظلم نواز شریف کے ساتھ کیا، اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ایک نااہل، نالائق اور ہر طرح سے بد کردار شخص عمران خان کو لا کر قوم پر مسلط کر دیا۔ دوستو، دل کرتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہوں کہ یہ عورت ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے بلکہ اب نارمل ہے۔ اس کو صرف علاج کی نہیں بلکہ شدید علاج کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی اس کو حکومت مل گئی، جس کے کم ہی چانسز ہیں، تو بندری کے ہاتھ ماچس کے برابر ہوگی۔ بہرحال اس کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے کرداروں کو عبرت کا نشان بنائے بغیر یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی اور نہ اس ملک کی سمت درست ہو سکتی ہے۔ طبی سائنس میں جدید ترین ترقی کے باوجود ٹی بی اب تک خوفناک مرض کی صورت میں موجود ہے اور بالخصوص غریب ممالک میں جانوں کا خراج لے رہا ہے۔ تاہم اب کورنیل یونیورسٹی کے ماہرین نے ایسا مرکب تیار کر لیا ہے جس کا نام CLB073 رکھا گیا ہے۔ یہ مرکب ٹی بی کی وجہ بننے والے بیکٹیریا کو تیزی سے مفلوج کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے، اس کو فاقہ زدہ کر کے بے اثر بنا دیتا ہے۔ ماہرین نے کئی تجربات کے بعد غور کیا ہے کہ CLB073 بیکٹیریا کے کاربن کا راستہ روکتا ہے۔ اس طرح ٹی بی کا بیکٹیریا مرنے لگتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔